سیاسی کرونا اور سیاسی ٹڈیاں ہیں، یہ دن بدن ان کی تعداد میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اور یہ جن کا نہ اس ملک سے کوئی تعلق ہے، نہ اس ملک کی جمہوریت سے کوئی تعلق ہے، نہ اس ملک کی سیاست سے کوئی تعلق ہے، یہ یلغار کرنے آئے ہیں اور یلغار کر کے یہ واپس چلے جائیں گے۔ اب آج بڑی انٹرسٹنگ نئے انکشافات کرنے کے لیے بیٹھے تھے شہزاد اکبر صاحب، اور کوئی ایک نئی بات، وہی شریف برادران، وہ شریف گروپ کی ایک تان جو ہے وہ ہمیشہ انہوں نے کرنی ہوتی ہے، جیسے مشہود صاحب نے بتایا کہ آپ پرپورشنیٹ دیکھیے کسی کا کیا بنتا ہے۔ آج انہوں نے بار بار یہ جو ان کو، یہ بھی میں بتانا چاہتی ہوں کہ یہ جو اپنے آپ کو بہت لائق فائق ارسطو افلاطون سمجھنے کی جو بیماری ہوتی ہے نا، یہ بھی ایک ذہنی بیماری ہوتی ہے، اور اللہ کے فضل سے عمران خان سمیت ان کی ساری پارٹی کے لوگ جو ہیں وہ اسی بیماری کے اندر جو ہے وہ مبتلا ہیں، جن کو اپنے آپ کو ارسطو اور دوسرے کو جو ہے وہ کمتر ثابت کرنے کا، اور جو ہے وہ آج وہ انگریزی کے تانے مارے تھے۔ اللہ کی شان ہے کہ وہ جو خود اپنی باتوں کا جواب نہیں دے سکتے، وہ جب انگریزی کے تانوں پہ آ گئے ہیں۔ آج انہوں نے بار بار شاہد خاقان عباسی صاحب کو نالائق اعظم کہا، لائق اعظم، تو ہم تو اس کو کمپلیمنٹ لے رہے ہیں، ہمارے شاہد خاقان عباسی صاحب بالکل لائق اعظم ہیں، لیکن یہ ان کو یہ تانے کی طرح استعمال کر کے اپنے نالائق کو آپ لائق نہیں بنا پائیں گے۔ آپ کا نالائق اعظم ہے اور وہ نالائق اعظم ہی رہے گا۔ آج بڑی انٹرسٹنگ انہوں نے خود شروع کی یہ بات، میں سمجھتی ہوں کہ انہوں نے مہربانی کی قوم کے اوپر، کہ آج انہوں نے ایک کمپیریٹیو سٹڈی دی دو وزیر اعظموں کے بیچ میں، اور انہوں نے اس پہ کہا کہ ای سی سی کے فیصلے چونکہ شاہد خاقان عباسی کرتے تھے، انہوں نے 20 ارب روپے کی سبسڈی دی، اس لیے جو ہے وہ ان کو پوچھا جانا چاہیے۔ تو عمران خان صاحب نے بھی تو سبسڈی کی جو ہے وہ پنجاب حکومت کو اجازت دی، انہوں نے بیٹھ کر ملک سے باہر جو ہے وہ چینی تب بھیجی جب چینی کی شارٹیج تھی ملک کے اندر، ریکارڈ پر موجود ہے، انہوں نے خود آج ایکسیپٹ بھی کیا کہ آج بہت ساری باتیں انہوں نے بڑی محنت کی ہے، ویسے عید کی چھٹیوں میں بڑی کوشش کی انہوں نے کہ کسی نہ کسی طرح میں کیا چیز لاؤں کہ اس کو ڈائیورٹ کر کے پھر میں شریف گروپ کی طرف لے جاؤں اور جو ان کے کارنامے ہیں وہ چھپ جائیں، لیکن سچ تو پھر نہیں چھپ سکتا۔ سچ کو ریکارڈ پہ واجد ریاض صاحب نے بھی بہت کوشش کی ان کو کہیں نہ کہیں جو ہے وہ ایگزٹ دینے کی، لیکن جو سچائی ہے وہ رہے گی۔ ہمارے شریف گروپ سے کوئی چینی باہر نہیں گئی، ریکارڈ ہے، یہ بدل نہیں سکتے۔ ہم نے 1 روپے کی سبسڈی نہیں لی، ریکارڈ ہے، بدل نہیں سکتے۔ اب جو انہوں نے کیا وہ بھی ایک ریکارڈ ہے، وہ بدل نہیں سکتا۔ آج یہ سوال یہ ہے کہ شاہد خاقان عباسی نے سبسڈی دی، اس کا بہت ذکر کرتے ہیں بڑا، ایک ویسے بات درست ہے کہ صرف تھوڑا سا پی ٹی آئی کے جو مشیران جو ہیں ان کو تھوڑا سا منہ پکا کر کے جھوٹ بولنا آنا چاہیے، پلس تھوڑا سا شرم سے ان کا تھوڑا سا جو ہے وہ دور دور تک واسطہ نہ ہو، تو یہ بہت اچھی خصوصیات ہیں ایک مشیر کی جو وزیر اعظم عمران خان کے قریب ہو سکتا ہے۔ آج آپ شاہد خاقان کی ای سی سی کے فیصلوں کو ہیڈ کرنے کی بات کرتے رہے، عمران خان کے بارے میں آپ نے کوئی بات نہیں کی۔ عمران خان بری الذمہ کیسے ہے ای سی سی کے فیصلوں سے، جب وہ خود بیٹھ کر اس کی جو ہے اجازت دیتے ہیں، اور پھر تب دیتے ہیں جب جو ہمارا روپی ہے پاکستانی روپی وہ 40% ڈی ویلیو ہوتا ہے، اس کے بعد آپ یہ چینی باہر بھجواتے ہیں، تو اس میں آپ کو منافع نہیں ہوا۔ آپ ہماری سبسڈی کے دور کی بات کرتے ہیں، جو چینی ہم نے پچھلے دوروں میں بھجوائی اس کے اوپر ہمیں ایکسچینج واقعی فورن ایکسچینج ملا، اس وقت پرائس دیکھیے روپے کی کیا تھی اور ڈالر کی پرائس کیا تھی۔ آپ تو کمپیریزن کرنے کے قابل ہی نہیں ہیں، لیکن آپ کو شوق ہے، آپ کو جو ہے وہ میڈیا پہ ایئر ٹائم لینے کا شوق ہے، آپ آ جاتے ہیں منہ پکا کر کے، آپ نے جھوٹ بولنا ہوتا ہے، وہ بولتے چلے آتے ہیں دوسروں کو۔ آج آپ جو ہے وہ ٹارزن کہہ رہے تھے، تو جیمز بانڈ ایک ہم نے بھی دیکھا ہے، اس جیمز بانڈ کی ابھی بھی فوٹیجز موجود ہیں جو لندن کے اندر بریف کیس لیتے اور دیتے ہوئے جو ہے وہ دیکھے گئے، اور وہ جیمز بانڈ جس کا بھائی جو ہے وہ زمینوں پہ قبضے کراتا ہے اپنے بھائی کی آشیرواد کے ساتھ، تو وہ جیمز بانڈ جو ہے وہ بھولا ہوا نہیں ہے کسی کو، اور آپ کے جو کٹے چھچے ہیں وہ سارے کھل کے سامنے آ جائیں گے۔ ایک اور بات، آج وہ شہباز صاحب کی سیلف آئسولیشن کے اوپر بھی ٹانٹ مارتے ہوئے پائے گئے، مجھے کوئی اچنبھا نہیں ہے، یقین مانیے کوئی اچنبھا نہیں ہے، چونکہ یہ اخلاقیات اور انسانیت سے اتنے گرے ہوئے لوگ ہیں کہ ان سے کچھ بھی ایکسپیکٹ کیا جا سکتا ہے۔ مجھے یہ بتائیے، خود ایک طرف ہم کہہ رہے ہیں کہ آئسولیشن میں جانا چاہیے، آپ اپنے آپ کو گھروں تک محدود رکھیں، روز ان کے ترجمان ہر صوبے کے آ کے بھی کہتے ہیں، مظفر مرزا صاحب بھی کل کہہ رہے تھے گھروں میں رہیے، آپ وہ رہیے، اپوزیشن لیڈر گھروں میں رہے، بہت بری بات۔ اس کے ارد گرد کے لوگوں کے جو ہے وہ ٹیسٹ پازیٹیو آئے، وہ گھروں میں رہے، وہ بہت بری بات۔ لیکن ایک وزیر اعظم جو اس ملک کے اندر تمام تر تباہیوں کا ذمہ دار ہے، وہ نتھیا گلی میں جا کے سیر کرے، وہ بہت اچھی بات۔ وہ نتھیا گلی میں، ویسے یہ پہلی دفعہ نتھیا گلی نہیں گئے، اور مجھے نہیں پتا، کہتے ہیں
کہ کوئی چلا ولا جو ہے وہ دوبارہ سے ہو رہا ہے. پاناما کے دنوں میں بھی یہ چڑھ گئے تھے پہاڑوں کے اوپر, جب وہ آئی تھی ڈینگی تب بھی یہ پہاڑوں پہ چڑھ گئے تھے, اور اب کرونا آئی ہوئے ہے. اب طیارے کے جو متاثرین ہیں ان کے لواحقین جو ہے وہ رو رہے ہیں, ان کو ڈیڈ باڈیز نہیں مل رہی, ابھی تک ڈیڈ باڈیز کی شناخت نہیں ہو رہی, اور یہ نتھیا گلی میں جو ہے وہ عیاشی کر رہے ہیں. اور مزے کی بات یہ ہے وہ پروٹوکول نہ لینے والے جو دعوے دار تھے وہ آج پوری نتھیا گلی کو سیل کر کے وہاں جو ہے وہ مزے فرما رہے ہیں, اور وہاں کے اپنے لوکل لوکیلٹی کے لوگ ہیں ان کو باہر سڑکوں پہ نکلنے کی اجازت کی ہے نہیں, کیونکہ بادشاہ سلامت جو ہیں وہ یہاں آرام فرما رہے ہیں. سو اس لیے میں ایک جو بڑا امپورٹنٹ جملہ ہے شہزاد اکبر صاحب کی, پوری اس جو انہوں نے ڈرامہ کریٹ کرتے ہیں, جو ایک پلاٹ تیار کیا جاتا ہے, ان کا ایک جملہ میں لکھ کے لائی ہوں. چینی کی قیمتوں میں رد و بدل کا نقصان عام آدمی اٹھاتا ہے. میں دوبارہ بول رہی ہوں, چینی کی قیمتوں میں رد و بدل کا نقصان عام آدمی اٹھاتا ہے. اب میرا سوال ہے شہزاد اکبر صاحب, جب چینی 55 روپے تک کی ملتی رہی اس ملک میں, تب چینی کی قیمت میں اس طرح سے اضافہ نہیں ہوا, اس نقصان کا آپ کو بڑی تکلیف ہے, وہ آپ بنانے کی نقصان کچھ کوشش کرتے ہیں. اور یہ نقصان جو آپ کے دور حکومت میں 55 سے 85 اور پھر 100 روپے کا, جو 40 سے 50 روپے کا نقصان 1 kg کے پیچھے جو لوگوں کو اٹھانا پڑا, اس کا خیال, آپ کا خیال ہے کہ آپ اس سے بری ذمہ ہو جائیں گے؟ اس کا جواب آپ سے نہیں لیا جائے گا. آپ سے یہ آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ جب میڈیا کے اوپر یہ رپورٹس آنی شروع ہوئی کہ چینی کی قیمت میں بہت زیادہ اضافہ ہو گیا ہے, چینی شارٹ ہے, ملک میں نہیں مل رہی, میڈیا نے بہت بڑا رول پلے کیا, اس کے ساتھ اپوزیشن جماعتوں نے آواز اٹھائی, تو ایک پروب کی بات کی گئی اور کہا گیا دیکھیں گے. ایک بشیر میمن کی بھی رپورٹ تھی بائی دی وے اس سے پہلے, جس کو ڈمپ کر دیا گیا اور واجد ضیاء صاحب کو لایا گیا کہ وہ ان کی مرضی کی جو ہے وہ رپورٹس تیار کر سکے. اور اس ڈاکے کا آپ ذکر نہیں کرتے. آج آپ کو بڑا یاد آئے سلمان شہباز, آپ کو بڑے یاد آئے, آپ کو خسرو بختیار یاد نہیں آیا, آپ کو اس کا بھائی یاد نہیں, 2 بھائی یاد نہیں آئے, ایک صوبے میں وزیر ہے, ایک جو ہے وہ سارا کاروبار کرتا ہے, جو واقعی ہی میں جو قاتل کا سرغنہ ہے اس کی آپ بات نہیں کرتے. جہانگیر ترین کا بھی ویسے آج مجھے لگتا ہے کچھ پریشر تھا, آج جہانگیر ترین کا بھی ذکر نہیں کیا گیا. اور آج آپ کو جو ہے وہ آپ جب بڑی مشکل سے ڈھونڈ کے لائے تھے کہ آج میں شریف گروپ کے اوپر کیا بات کر سکوں, تو آپ کے چیخنے چلانے سے, آپ کے پکا منہ کر کے جھوٹ بولنے سے حقائق بدل نہیں جائیں گے, وہ اپنی جگہ رہیں گے. ایک اور جو امپورٹنٹ بات میں کرنا چاہتی ہوں, اور شہزاد اکبر صاحب کا اصول یہ ہے کہ کہو کوا سفید ہے, چونکہ عمران صاحب نے کہہ دیا کوا سفید ہے, سارے کوا سفید کہیں گے, اور انہوں نے ثابت کر کے رہنا کہ کوا سفید ہے, تو یہ اپنی طور پر کوشش کر لیں کوا سفید ہے, کوا کالا ہے, وہ کالا ہی رہے گا. آپ کی جو کالی حرکتیں ہیں, آپ نے جو ڈاکے مارے ہیں اس ملک کے خزانے کے اوپر, جو عوام کی جیبوں کے اوپر, اس کا جواب آپ کو دینا پڑے گا. اور بزدار صاحب جو ہیں ان کی تو ابھی آٹے کا سکیم جو ہے وہ اس کے اوپر بات نہیں ہو رہی. آٹے کا سکیم اس سے بڑا سکیم ہے, جس میں انہوں نے فوڈ جو انسپیکٹرز ہیں ان تک کی تقرریاں خود سی ایم پنجاب ہوتے ہوئے کی, اپنی مرضی کے فوڈ کنٹرولرز لگائے. فلور ملز کے جو ہے ان کے بہت بڑے بڑے الزامات ہیں, جس میں انہوں نے کہا صوبائی وزیر جو ہے جو کوئی میدے کا کاروبار کرتا ہے اس کا بہت بڑا اس کے اندر جو ہے وہ روٹس تھی, اس کے اوپر بات نہیں ہو رہی. اور آٹا تین ٹائم استعمال ہوتا ہے پاکستانی قوم میں, چینی اتنی استعمال نہیں ہوتی جتنا آٹا استعمال ہوتا ہے. آٹے کی قیمت میں جو اضافہ ہوا, آٹے کی جو ہولڈنگ ہوئی, آٹے کی جو شارٹیج ہوئی, اس پہ کن لوگوں نے جو ہے وہ ہاتھ دھوئے, اس کے اوپر تو بھی بات ہی نہیں ہو رہی. پچھلی رپورٹ کے اندر جو ہے وہ آٹے کا سرسری سا ذکر تھا, اس فورینزک کے اندر بڑے آسانی سے آٹے کو جو ہے وہ پیچھے ڈال کر چینی کے اوپر, کیونکہ شریف گروپ کا کاروبار چینی کا ہے تو انہوں نے کہا ہاں چینی اٹھا لیں, آٹے میں ہم شریف گروپ کو رگڑ نہیں پائیں گے. تو اس طرح سے معاملات جو ہے وہ نہیں دیکھے جا سکتے. آج دوسروں کی اس کے اوپر بات کرنے سے پہلے آپ نے کہا کہ ہم ملازمین ہیں اور ہم سوال نہیں کر سکتے. ہم تو سیاسی ورکر ہیں شہزاد اکبر صاحب, اور ایک سیاسی بیک گراؤنڈ سے یہاں تک پہنچے ہیں. آپ کس کے ملازم ہیں, آپ کس کے پے رول پہ ہیں, یہ پوری دنیا جانتی ہے. اور اگر آپ ہمت کریں نا 3-4 سوال آپ بھی ذرا عمران خان سے پوچھ کے دیکھیں, اور اگر آپ کو بڑا شوق ہے نا ایماندار بننے کا اور دکھانے کا, تو وہ جواب ذرا بتائیے قوم کو. عمران خان کا ذرائع آمدن کیا ہے؟ یہ $1 ملین کویسچن ہمیشہ پوچھتے ہیں, اس کا جواب نہیں ملتا. 2013 کے الیکشن کمیشن کے ریکارڈ کے مطابق عمران خان صاحب کی جو جائیداد ہے وہ 1 کروڑ اور چند لاکھ روپے تھی. اس کے بعد 2015 میں, صرف 2015 میں جو 2 سال بنتے ہیں صرف, اور جب وہ بائی دا وے نہیں تھے حکومت کے اندر,
تب ان کی جائیداد میں کتنا لمبا چوڑا اضافہ ہوا؟ اس کا جواب ہمیں کوئی بتائے گا جس کی اپنی ذرائع آمدن بھی نہیں ہے، جس کا اپنا کچن جو ہے وہ خود نہیں چلا سکتا؟ میں ایگزیکٹلی بتاتی ہوں جی، 2013 کے انتخابات سے پہلے عمران خان نے 1,40,00,000 روپے کے اثاثے ظاہر کیے، 1,40,00,000 روپے کے۔ 2015 میں عمران خان کے اثاثے بڑھ کر 1,35,00,00,000 روپے ہو گئے۔ اب ہمیں کوئی یہ بھی گدڑ سنگھی بتا دیں کہ یہ کیسے ہوتا ہے جب اپنا کاروبار بھی کوئی نہیں، جب وراثت بھی نہیں ملی، جب آپ کے جو ہے وہ ٹیکس بھی آپ جو ہے پہلے اس ملک میں 30,000 روپے ٹیکس دیتے رہے وزیر اعظم بن کے، اللہ کی شان ہے دوسروں کے ٹیکس مارتے ہیں۔ اور بائی دی وے شہزاد اکبر صاحب، آپ کا NTN نمبر ہے؟ آپ بتائیں گے آپ کتنا ٹیکس دیتے ہیں؟ آپ نے اس ملک میں جو ہے وہ کتنا ٹیکس دیا ہے آج تک؟ آپ نے اپنے جو اب آپ نے بتایا پچھلی کیبنٹ میٹنگ میں، وہ بھی جب میڈیا نے ریز کیا اور میڈیا نے آپ کو سوالات بھیجے کہ جی بتائیں کہ آپ کے جو معاونین خصوصی ہیں اور یہ سب لوگ جو ہیں ان کی اثاثے کیا ہیں، اس کے بعد آپ کو جو ہے وہ خیال آیا کہ ہم نے اپنے اثاثے ظاہر کرنے ہیں، اپنے اثاثے ظاہر کریں۔ عمران خان صاحب سے ذرا پوچھ لیجئے گا کیا انہوں نے اپنے سارے اثاثے ظاہر کیے ہیں؟ کیا ان کے سارے اثاثے جو ہیں وہ ظاہر کیے ہوئے ہیں؟ اور یہ بھی پوچھ لیجئے گا کہ عمران خان صاحب کا وہ کہتے ہیں 2 لاکھ میں گزارا نہیں ہوتا، تو پھر گزارا ہو کیسے رہا ہے؟ یہ جو آنرری معاونین خصوصی لگائے گئے ہیں، کئی میں نے دیکھے، کئی سیاسی ٹڈیاں جو آئی ہوئی ہیں باہر سے یہ غار کرنے ملک کے اوپر، وہ آنرری معاونین خصوصی ہوں گے، تو وہ معاونین خصوصی تو آنرری ہوں گے تو ان کا خرچہ کون اٹھا رہا ہے؟ ان کا خرچہ کہاں سے ہو رہا ہے؟ شہزاد اکبر صاحب جو ہے ان کی NTN نمبر کیا ہے؟ انہوں نے آج تک ملک میں کتنا ٹیکس دیا ہے؟ یہ تمام ڈیٹیلز جو ہے یہ بھی ہمیں بتا دیں۔ وزیر اعظم صاحب کا ذرائع آمدن بتا دیں، ان کا جو آج تک انہوں نے ٹیکس دیا ہے ذرا وہ پوری شیٹ بتائیے، ورنہ ہم بتائیں گے۔ عمران خان صاحب نے 2008 کے الیکشن سے پہلے کبھی جو ہے وہ ٹیکس بھرا ہی نہیں تھا، ان کو پتہ ہی نہیں ٹیکس کس بلا کا نام ہے۔ اور وہ بائی دی وے ایک علیمہ باجی بھی ہوتی تھی ہماری بڑی، وہ علیمہ باجی کا بھی کچھ جو ہے وہ اربوں روپے کی جائیداد جو ہے، ان کے جو فلیٹس ہیں ان کو کوئی چند جو ہے وہ لاکھ روپے کا ٹیکس دے کر ان کو جو ہے وہ معاف کرنے کی عدد دی گئی تھی، وہ بھی پتہ نہیں پورا بھرا گیا کہ نہیں بھرا گیا۔ تو یہ معاملات جو ہیں ان کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ بزدار صاحب کو آٹا اور چینی سکیم میں ڈائریکٹلی انوالو ہونے پر میں سمجھتی ہوں کہ فوری طور پر استعفیٰ دینا چاہیے۔ بزدار صاحب کسی طور، اور خود جب وہ پیش بھی ہو گئے کمیشن کے اندر اور انہوں نے کہا ان کی یادداشت بھی کھو گئی ہے، وہ ٹرین بھی ابھی نہیں ہے اور ان کو کسی بات کا علم بھی نہیں ہوتا، واٹس ایپ پہ وہ چلتے ہیں، وہ خود کہتے ہیں واٹس ایپ پہ وہ چلتے ہیں، تو وہ واٹس ایپ والی وزیر اعلیٰ ہمیں نہیں چاہیے۔ واٹس ایپ کا وزیر اعلیٰ اب نہیں چلے گا۔ اور یہ جو وزیر اعظم جس کو واٹس ایپ پہ پوری ملک کو چلانے کی عادت ہے، جو واٹس ایپ کے اوپر ATMs بھی بھرواتا ہے، جو چوریاں اور ڈکیتیاں بھی کراتا ہے، جو زکوٰۃ اور خیرات بھی کھاتا ہے، ایسے وزیر اعظم کا جو ہے وہ بھی انجام بہت قریب ہوگا۔ وزیر اعظم عمران خان کو پیش کیے بغیر کسی قسم کی رپورٹ کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے، کیونکہ جس نے ان تمام چیزوں کو ویلیڈیٹ کیا، جس نے ان کی منظوری دی، اگر وہ کمیشن میں پیش نہیں ہوا، کمیشن کی رپورٹ نامکمل ہے، اور جب وہ نامکمل ہے تو اس کے اوپر اس کو جو ہے ماننے کی تو کوئی جو ہے جسٹیفیکیشن ہی نہیں ہے۔ اور بزدار صاحب خود پیش ہو کر اپنے اوپر لگائے گئے الزامات میں گنہگار ثابت ہوئے ہیں، اور اب اس گنہگار ثابت ہونے کے بعد ان کا وزیر اعلیٰ پنجاب رہنا قطعی طور پر ناممکن ہے، نہیں ہونا چاہیے۔ اور وزیر اعلیٰ جو پنجاب ہیں وہ سیاسی اثر و رسوخ جو ہے وہ جاتے جاتے بتا دیں کہ وہ کس کا تھا جس کے اوپر وہ جو ہے وہ شکار ہوئے۔ اور جہانگیر ترین کی وہ آج بہت برے ہیں نا، جہانگیر ترین کی وہ آج کمائی بھی حرام لگ رہی ہے، سب کچھ ہے۔ برائے مہربانی جو جہانگیر ترین کی بنائی ہوئی جو بریف کیسوں کے ساتھ بنائی ہوئی پنجاب حکومت ہے، وہ بھی اس رپورٹ کے ساتھ میں سمجھتی ہوں کہ گنہگار ثابت ہوتی ہے۔ انلیجیٹیمیٹ گورنمنٹ ہے جو حرام کے پیسے سے بنائی گئی، اور اس حرام کے پیسے سے بنائی ہوئی گورنمنٹ کو ہم نہیں مانتے۔ فوری طور پر بزدار صاحب کا استعفیٰ اور عمران خان کو گرفتار کر کے کمیشن میں پیش کیے جانے کے علاوہ اور کوئی حل پاکستان کی عوام اور اپوزیشن جو ہے وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔